بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عدت کے کچھ مسائل عرض کر رہا تھا اور مختصر انداز کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ عدت الوفات اور عدت الطلاق، وفات کے بعد ایک عورت کو جو عدت گزارنی ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن، اور طلاق کے بعد جو عدت گزارنی ہوتی ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، اور اس عرصے کے بعد ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ عرض کیا تھا کہ اگر بالفرض اس سے پہلے چونکہ وہ حاملہ تھی، اگر وہ حاملہ تھی اور وضع حمل ڈیلیوری ہوئی تو ڈیلیوری ہوتے ہی ان کی عدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر بالفرض بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلنا پڑتا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کیونکہ عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر آپ کو گھر ہی کے اندر، جس گھر کے اندر آپ شوہر کے ساتھ رہا کرتے تھے اسی گھر کے اندر آپ کو رہنا ہی ہوگا۔ چند مسائل ایسے ہیں کہ جس صورت کے اندر آپ گھر سے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مجبوری کے تحت اور سخت ضروری کے ماتحت۔ اگر سخت مجبوری نہ ہو اور ضروری نہ ہو تو اس وقت آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، نکلنے کی صورت کے اندر گناہگار ہوگی شریعت کے لحاظ سے۔ چنانچہ اگر ایک عورت وہ کام کرتی ہے اور اپنی زندگی کا گزران جو ہے وہ کام کی وجہ سے امپلائمنٹ ہے، چاہے وہ اپنا امپلائمنٹ ہو یا کسی اور کے لیے کام کر رہی ہو، بعض اوقات کوئی نرس ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں جو ہیں اسی طریقے سے کہیں ٹیچرز ہوتی ہیں، تو ان صورتوں کے اندر اب وہ 4 مہینے 10 دن اپنے امپلائمنٹ سے چھٹی نہیں لے سکتے، جہاں کام کر رہے ہیں اس سے 4 مہینے 10 دن چھٹی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اگر وہ نرس ہے تو 3 مہینے وہ چھٹی نہیں لے سکتی ان صورتوں کے اندر۔ تو اب وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت نے ان کو یہ اجازت دی ہے، مفتیان حضرات لکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر آپ کام کے لیے جا سکتے ہیں، چونکہ مجبوری ہے، آپ کام کے لیے جا سکتے ہیں اور کام سے واپس آ کر اپنے گھر ہی کے اندر باقی وقت گزاریں۔ مطلب کام کی مجبوری کی وجہ سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ شرعی پردے کا پورا اہتمام کریں، اور پھر کام سے واپس آتے ہوئے کام سے کام، مطلب گھر سے کام، کام سے گھر واپس، اور کہیں آپ کو جانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی طریقے سے اگر کسی کو مجبوری ہو ڈاکٹرز کی، ہسپتال کی، کلینکس وغیرہ کی، اور ڈاکٹرز عام طور پر آج کل کے دنوں کے اندر جب تک کہ سخت در سخت مجبوری نہ ہو تو وہ آپ کے گھروں کے اندر نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ان چیزوں کا۔ پہلے زمانے میں آیا کرتے تھے، تو اب آپ کو سرجری میں جانا ہو یا اسی طریقے سے ہسپتال میں A&E کے اندر یا کلینکس کے اندر اپنے ہیلتھ کے لیے، تو اب وہ بھی ضروری ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، تو ان ضروری کاموں کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگین وہاں بھی یہی ہوگا کہ آپ اپنا کام مکمل کر کے پھر واپس آ جائیں۔ 2 الگ مسئلے ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ کے اندر ہو کہ آپ کے لیے کوئی شاپنگ کرنے والا نہ ہو، آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں، شاپنگ یا کوئی اور بلز پے کرنا وغیرہ، جو ضروریات ہو، آپ کسی اور کو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہر آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ رشتہ دار تو ہیں ارد گرد، لیکن ہر آدمی اپنے کام کے اندر مشغول ہے، یا تو یہ کہ وہ اس قسم کے کام آپ کے لیے کرنا نہیں چاہتے، یا کوئی ناراضگیاں ہیں، یا آپ ان سے اگر آج مانگ لیں تو کل آپ کو یہ طعنہ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کے لیے کوئی شاپنگ کا یا بلز پے کرنے کا، یا بعض اوقات آج کل کے حالات کے اندر بچوں کو سکول ڈراپ آف کرنا اور واپس ان کو لے آنا، اور کوئی ہے نہیں، آپ ہی خود ہیں، تو تیسرا مسئلہ کہ ضروریات زندگی کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، لیکن اگین اسی صورت کے اندر کہ اور کوئی آپ کے لیے یہ کام کر نہیں سکتا، آپ خود کریں گے تب ہی یہ بات پوری ہوگی۔ تو اس سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو ضروری کام ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو اور کوئی کرنے والا نہ ہو، آپ کو چھٹکارا بھی نہ ہو، تو اس صورت کے اندر آپ
اس کام کے لیے عدت کے دوران باہر نکل سکتے ہیں، اور پھر جو ہی وہ کام پورا ہو جائے تو آپ جلد از جلد واپس گھر پہنچ جائیں۔ البتہ جو ضروری کام نہیں ہے شریعت کے اندر، تو ان کاموں کے لیے آپ عدت کے دوران باہر نہیں جا سکتے۔ جیسے کہ آج کل پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی یہاں فوتگی ہو گئی، آپ عدت کے اندر ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی ادھر دعا کے لیے یا فاتحہ خوانی کے لیے یا اس کی تعزیت کے لیے آپ بھی جائیں، یا اگر کوئی شخص بیمار ہو تو آپ کو کہتے ہیں، تو بھائی یہ آپ کے لیے سخت ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس شخص کو پتہ بھی ہو کہ آپ عدت کے اندر ہیں، تو اس کو آپ کے اوپر گلہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عدت کے اندر ہیں، اور عدت کے دوران یہ بیمار پرسی کے لیے یا عدت کے دوران یہ کسی کی تعزیت کے لیے کہ کسی کی یہاں فوتگی ہوئی تو آپ اس کے لیے یہاں دعا کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، باقی آپ کے خاندان کے لوگ یا آپ کے گھرانے کے لوگ یا آپ کے گھر کے لوگ وہ اگر جائیں تو اس سے آپ کا جو فریضہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ فریضہ کا مطلب آپ کا جو اخلاقی فریضہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، آپ کی ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اگر آپ نہ بھی گئے تو ان کو جب پتہ ہی ہے کہ آپ عدت کے اندر ہیں تو وہ آپ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عدت کے دوران آپ خوشبو وغیرہ اور زیبائش آرائش اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں، جب عدت ختم ہو جائے تو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ہی اہم مسئلہ مفتیان حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عدت کے اندر ایک عورت ہو تو اس کا نکاح بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے، تو اس وقت تک اس کے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی جب عدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کا نکاح کر سکتے ہیں، یا وہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بھی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے تو اس عورت کو نکاح کا پیغام بھی آپ نہیں دے سکتے، یا وہ عورت کسی کو بھی اپنا نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی۔ مطلب جب تک کہ عدت کے اندر ہے، وہ جو عدت الوفات ہو یا عدت الطلاق ہو، دونوں عدتوں کے اندر جب تک کہ وہ عدت کے اندر ہے تو اس وقت تک نکاح کا پیغام نہ آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ، بلکہ نکاح کی بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اور وہ نہ آپ کو پیغام دے سکتی ہے۔ شریعت نے تو اتنی سختی کی ہے، بلکہ مفتیان حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نکاح کرنا جس طرح حرام ہے عدت کے دوران، تو اسی طرح نکاح کا پیغام ایکسچینج کرنا یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ بھی آپ نکاح کی بات نہیں کر سکتے، نکاح کی پیغام نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے اگر عدت کے اندر ہے تو اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے دن کے دوران وہ نکل گئی ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے رات اپنے جو عدت والے گھر ہیں اس کے اندر رات گزارے۔ اگر بالفرض کسی کے حالات اس طرح ہیں کہ اس کو رات کو نکلنا پڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو فار ایگزامپل بعض نرسز اس طرح ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کی شفٹ ہوتی ہے، سوشل ورکرز ہوتے ہیں یا مختلف کام ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اب ان کی نائٹ شفٹ رات کو ان کو کام کرنا، تو حکم یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کا کام ہو اس کام سے فارغ ہو کر کوشش کریں کہ فوراً واپس آ جائیں، تاکہ بقیہ رات جو ہے اپنے گھر کے اندر گزاریں۔ تو یہ مختصر انداز کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب تک کہ سخت مجبوری نہ ہو تو اس وقت تک عورت اپنے عدت والے گھر سے باہر نہ نکلے۔ مجبوری کی وجہ سے اگر نکلتی ہے، اور وہ چند مجبوریاں میں نے عرض کر دی تھی، کام کی وجہ سے، ڈاکٹر، ہسپتال، کلینکس، اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے، اسی طرح اگر شاپنگ کے لیے کوئی اور ہو تو ان کو کہہ دو، ورنہ کوئی بھی نہ ہو تو تب آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو ڈراپ آف کرنا یا بعض اوقات سائن آن کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، کورٹس کے اندر حاضری ہوتی ہے وغیرہ، تو سخت مجبوری کی وجہ سے جہاں آپ نکلیں تو جو ہی مجبوری ختم ہو تو اس کے بعد آپ جلد از جلد واپس آ جائیں۔ تو یہ مختصر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اگر وہ سفر کے اندر ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہو، یا یوں کہ سفر کے دوران اس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، تو اس کو اتنی اجازت ہے کہ اپنے گھر تک سفر کر کے
واپس آ جائے اور اپنی عدت ادھر گزار لے۔ ادھر سے آخری ایک اور مسئلہ عرض کرتے جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران جیسے میں نے عرض کیا بغیر مجبوری کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے، اسی طریقے سے اسی مسئلے سے بعض عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ان کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو دوسرے ملک کے جب بھیج دیتے ہیں دفن کرنے کے لیے، تو فار ایگزامپل اگر پاکستان اس کی باڈی بھیج رہے ہیں، اولاً تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھیجنا نہیں چاہیے، بلکہ اسی ملک کے اندر اس کو دفن کریں۔ یہ بھی ہمارا ہی ملک ہے، ادھر ہی آپ رہ رہے ہیں، پوری زندگیاں ہم نے ادھر گزاری ہیں، اور یہ جو زمین ہے جب آپ زمین کے نیچے دفن کیے جائیں گے تو آپ کے اعمال کے لحاظ سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، معاملہ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو چاہے اس زمین میں ہو، اس زمین میں ہو، چاہے کسی زمین کے اندر ہو، اچھے اعمال ہوں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا۔ اور اگر انسان کے اعمال برے تھے تو چاہے آپ زمین مقدسہ کے اندر ہو، مکہ کی زمین کے اندر ہو، لیکن اگر آپ سزا کے مستحق ہیں تو آپ کو وہاں بھی سزا ملے گی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں نہ رہے کہ اپنے ملک کے اندر یا فلاں زمین کے اندر مجھے دفن کیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات یہ لوگ کرتے ہیں کہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کی باڈی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کو بھیجتے ہیں، تو یہ عورتیں بھی ان کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو ہی شوہر فوت ہوا اب عورت کے اوپر عدت شروع ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ سفر کرے گی تو اس نے عدت کے اندر سفر کیا اور وہ ضروری نہیں تھا، تو اس نے اپنی عدت کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا، تو یہ گناہ ہے، حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ مین مسائل تھے جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ ایسے کرتے ہیں، بہت سارے کالر انتظار کر رہے ہیں، ان کالوں کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے سوالات کیا ہیں۔ پہلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جیسے سفر پہ نکل رہے ہیں اور ان کو لگا کہ ظہر کی نماز سفر میں آئے گی، جی تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ظہر پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ میں نے کہیں سنا تھا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، وقت سے پہلے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات، اور تو دوسری وہ بات یہ کہ آپ کا جی سوال گویا یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے اپنی ظہر پڑھ لیتے ہیں؟ جی، وقت اچھا سے پہلے کہ ہم سفر میں آئے گی تو اس کو ہم پہلے ادا کر سکتے ہیں، ایسا بلیو ہے ان کا۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اس پہ کرتے ہیں کلیئرفائی کہ ایسا پاسبل ہے کہ نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ لمبے ناخنوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اوکے، اچھا اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال کیا یہ ناخنوں۔ ایسا کرتے ہیں اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم برادر۔ وعلیکم السلام جی۔ برادر میرا ایک سوال ہے جی کہ مرد کے لیے گولڈ رنگ کی گھڑی پہننا کیسا ہے، مطلب سونے کے رنگ کی، سونے کی اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ دین اسلام میں قرآن اور سنت کی روشنی میں بیعت کی کیا اہمیت ہے جو ہم بیعت لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بس یہی انشاءاللہ۔ میرا سوال ہے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو مولانا صاحب مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ابھی ماشاءاللہ 3 سال کا ہو رہا ہے نیکسٹ ویک میں نا، ٹھیک۔ تو اس کی جو سالگرہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اگر ہماری نیت نہ ہو فار ایگزامپل سیلیبریٹ کرنے کی برتھ ڈے، تو جسٹ رشتہ داروں کو جیسے فادر اللہ برد اللہ جو کلوز رشتہ دار ان کو بلا کے صرف کھانا شانا کھلا دیا جائے، اور ویسے نارمل نیت نہ ہو جسٹ کیک لا کے کاٹ دیا جائے، تو اس میں پلیز بتائیے گا باقاعدگی سے کہ کیا حکم ہے شریعت میں؟ آپ ایک منٹ ادھر باقی فون پر رہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ تو نہیں کرتے لیکن ہم لوگوں کو بلا کر اسی دن کے اندر کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ سیلیبریٹ نہ ہوا تو پھر اور کیا ہوا؟ یہی سیلیبریٹ ہوا نا جی۔ تو وہ نیت تو آپ کی
سوری آپ آف دا ایئر چلے گی، ٹھیک ہے، چونکہ آپ جواب نہیں دے سکتے، چلو پھر اس کی اوپر چلو بات چیت کروں گا. لے سوری. اچھا آپ سن رہے تھے میری بات؟ جی جی میں اچھا سن رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم نیت تو نہیں کرتے لیکن کھانا پینا لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، تو وہ سیلیبریٹ تو اس وقت ہو گئی. آپ کی جو نیت ہے وہ تو لوگوں کو پھر نہیں پتہ نا جی. تو جی وہ جی تو وہی نا ہماری، میں نے وہ اسلام میں مجھے پتا ہے کہ جی ہمیں نہیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے لیکن اگر آپ صرف ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے ادھر ہر کوئی مطلب سیلیبریٹ کرتا ہے، تو صحیح اس وجہ سے بچوں کو صرف خوش کرنے کے لیے اگر نیت نہ ہو، جی جی صرف جسٹ کھانا کھلا دیا جائے یا جیسے ویسے وہ ٹھیک ہے مطلب دعوت ایک جیسے صحیح دعوت کر دی جائے، تو اس ٹھیک ہے میں کیا حکم ہے پلیز ٹھیک ہے بتا انشاءاللہ دیجیے. بہتر انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. میں نے عرض کیا تھا نا بہت سارے کالر جمع ہو گئے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آئی کین ہیئر یور وائس. جی وعلیکم السلام. میرے پاس ایک سوال تھا، جی کسی نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میں ان کی بیاف آپ سے پوچھوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو عورتیں اپنے قرآن پاک کی تلاوت ٹی وی پہ سناتی ہیں. آپ کی آواز ذرا کٹی کٹی آ رہی ہے. آپ ایسے کریں ذرا یا تو فون نزدیک رکھیں. ایک منٹ. جی یہ جو عورتیں قرآن پاک تلاوت کے سناتی ہیں ٹی وی پہ آ کے، یہ جائز ہے؟ قرآن کریم جو ٹی وی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی جو تلاوت، جو آپ ان کا قرآن پاک ان سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ان کی تلاوت قرآن پاک کے آ کے کرنا سمجھ جائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سنتے رہیں دیکھتے رہیں انشاءاللہ ضرور اس کی اوپر عرض کریں گے جزاک وقت ملے تو. اللہ. ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں یہ آخری کال ہو تاکہ یہ جو سوال آئے ہیں کم از کم ان کا جواب تو دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائین آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائین میرے پرابلم یہ ہے کہ 4 سال ہو گیا میرے ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، تو میں میرج کرانا چاہتی ہوں. کوئی میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے یا وظیفہ بتا دیں کہ میری اچھی جگہ شادی ہو جائے. اکیلے رہتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک انشاءاللہ بہتر. اللہ ایسے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگ سفر کے لیے جب نکلتے ہیں اور نکلنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں کہ اب سفر کے اندر نماز آئے گی تو اس وقت پتہ نہیں ہم پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، رک سکیں گے نہیں رک سکیں گے. تو چلو ایسے کرتے ہیں، ابھی وقت داخل نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ نے یہ پوچھا کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو آیا اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک چونکہ ظہر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، اور جب ظہر کا وقت شروع نہیں ہوتا تو آپ کے اوپر نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی. جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو اگر آپ نے پڑھی تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں ہوگا. آپ کے اوپر نماز فرض اسی وقت ہوتی ہے جب وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے وقت سے پہلے نماز کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی سے ملتے جلتا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ ظہر اور عصر کو جمع کر دیتے ہیں اس صورت کے اندر کہ ظہر کو تو اپنے وقت کے اندر پڑھتے ہیں اور عصر کو اپنے وقت سے جلدی، یعنی وقت ابھی داخل عصر کا نہیں ہوا اور وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اگین اس طرح بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ظہر کی تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن عصر کا چونکہ ابھی وقت داخل ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی، اور جب عصر آپ کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی تو آپ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے ایک حدیث کی وجہ سے کہ جس حدیث کو انسان صحیح نہیں سمجھتا، اور وہ حدیث اپنی جگہ پر حدیث تو صحیح ہے لیکن ہم اس حدیث کو چونکہ صحیح بعض لوگ نہیں سمجھتے تو اس غلطی کے اندر پڑ جاتے ہیں. حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے اندر جاتے تھے تو آپ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے. ظہر اور عصر کو
جمع کرتے تھے، اور پھر بعد میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ جمع کس انداز میں کرتے۔ فرمایا صحابی نے کہ ظہر کو اپنے آخری وقت کے اندر پڑھتے اور عصر کو اپنے ابتدائی وقت کے اندر، تو ظہر کو بھی اپنے وقت کے اندر اور عصر کو بھی اپنے وقت کے اندر پڑھتے۔ تو ظاہری طور پر ایسا لگتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح ہوتا کہ ظہر کے آخری وقت تک انتظار کرتے اور سفر کرتے رہتے کیوں کہ پھر کھڑا ہونا، بار بار کھڑا ہونا پورے قافلے کو، اور روکنا اور وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھنا، پھر ابھی شروع اپنا سفر کیا، تھوڑا سفر کرنے کے بعد اب عصر کے لیے پھر رک جانا، سب وضو کریں اور عصر کی تیاری کریں، عصر پڑھیں، پھر نکل جائیں تھوڑی دیر کے بعد مغرب، تو پھر سفر زیادہ طے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے کہ سفر کرتے رہتے ظہر کا آخری وقت آتا، اور اس کی مثال میں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر آج کل جو ہے فیبروری کا ابتدائی حصہ ہے، فیبروری کا پہلا ہفتہ ہے، تو آج کل عصر کی نماز تقریباً 2:45 بجے شروع ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو آپ ظہر تقریباً 2:30 بجے پڑھ لیں، اور 2:30 بجے آپ کو تقریباً 5-10 منٹ لگیں گے، آپ نے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر انتظار کرو، 2:45 بجے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، 5-10 منٹ کے بعد 5 منٹ ادھر انتظار کرنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، تو دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ آپ نے دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا ہے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ظہر کو اپنے وقت کے اندر اور عصر کا وقت جب داخل ہوا، عصر آپ کے اوپر فرض ہو گئی، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اس لیے سوال آپ نے تو یہی کیا تھا کہ ظہر کو وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تو اس غلط فہمی کو بھی دور کرتے ہیں کہ عصر کو بھی اپنے وقت سے کسی نماز کو بلکہ اپنے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی سے کچھ دن پہلے کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ سوال کیا تھا کہ ہم یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ظہر کا ٹائم ابھی ملتا نہیں ہے، تو ہم آئے ظہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا کہ آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پوچھا لمبے ناخن کے بارے میں، سوالات تو بہت سارے ہو گئے، اب میں ٹائم کی طرف دیکھتا ہوں، ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ ایسے کرتے ہیں، یہ سوالات لکھے ہیں، کوشش کریں گے اگلے سیشن کے اندر ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال آج کے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں، اور جتنے بھی سوالات رہ گئے آپ لوگوں سے معذرت فی الحال کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب پریشان حالوں کی سب پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے، سوموار اور منگل کی شام کو ہوا کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی بتاتے رہیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔